وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نہج البلاغہ سے سیاست امام علی علیہ السلام کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ آج کے دن ہم نہج البلاغہ کے ضمن میں جنگ صفین کے اس مرحلے کو مطالعہ کریں گے کہ جس میں جناب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما شہادت کی منزل کے اوپر فائز ہوئے۔ نہج البلاغہ میں تقریباً 2 جگہوں پر جناب عمار کا تذکرہ وارد ہوا ہے۔ ان میں سے ایک مورد حکمت کثار میں حکمت نمبر 405 ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم جناب عمار بن یاسر کے خطبے کی طرف منتقل ہوں گے کہ جو وقعۃ صفین میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 405 میں امام علی علیہ السلام جناب عمار بن یاسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قد سمعہ یراجع المغیرہ بن شعبہ کلاماً، کہ مغیرہ بن شعبہ سے ایک کلام کو کرتے ہوئے سنا کہ جب دیکھا کہ عمار بن یاسر مغیرہ بن شعبہ سے کچھ سوال جواب کر رہے ہیں یا پوچھ گچھ کر رہے ہیں، تو اس ٹائم جب امام علی علیہ السلام یعنی ممکن ہے انہیں منا رہے ہوں، چونکہ کلام جو امام علی علیہ السلام کا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے کچھ سمجھا رہے تھے، وہ پھر آگے سے کچھ بولتا یا آگے سے ایک جواب دیتے، تو اس طریقے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ تو جب امام علی علیہ السلام نے یہ دیکھا تو فرمایا جناب عمار بن یاسر سے کہ دعاہ یا عمار، اے عمار اسے چھوڑ دو، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الدِّينِ إِلَّا مَا قَارَبَهُ مِنَ الدُّنْيَا، اس نے دین سے بس وہ لیا ہے کہ جو اسے دنیا سے قریب کر دے، دین سے صرف وہ مقدار لی ہے کہ جو اسے دنیا سے قریب کرے، اور ہر وہ چیز دین کی کہ جو اسے دنیا سے دور کرتی ہے اس نے وہ دین کا حصہ ہی ترک کر دیا ہے۔ اصل میں اشارہ یہ تھا کیونکہ جو خلیفہ سوم کے عمال اور حکام تھے انہیں یقین تھا کہ امام علی علیہ السلام کی جانب سے انہیں حکمرانی نہیں ملنے والی۔ جیسے ہمارے ہاں ایک سیاست کا دنگل مچا ہوا ہے اور ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی روپ دھار کے، کوئی شعار بلند کر کے اپنی سیاست کی راہ ہموار کرے اور ایک نام پیدا کر لے۔ لہذا مغیرہ بن شعبہ اور عثمان بن عفان ان کے جتنے بھی حکام تھے وہ یہی سی کوشش میں تھے کسی طریقے سے دوبارہ حکومت میں آ سکیں۔ تو جب مغیرہ نے دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی جانب سے تو کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ میں حکومت لے سکوں، تو اس نے واضح طور پہ خلاف ورزی شروع کر دی، مخالفت شروع کر دی، اور معاویہ بن ابی سفیان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ یعنی یہ وہ سیاست میں اترے ہوئے افراد ہیں کہ جو معاشرے کے اوپر حکمرانی کا ایک تجربہ بھی رکھتے ہیں، اور معاشرے پہ گزشتہ حکام نے انہیں با اثر اور با رسوخ کیا ہوا ہے، اثر و رسوخ کے مالک تھے۔ لہذا ان کی باتیں جیسے ہمارے ہاں آپ کسی بھی ملک میں لے لیں، سیاسی ایسے افراد جو 4 5 سال کسی حکومت میں کسی عہدے کے اوپر فائز رہے ہیں، یا ایم این اے رہے ہیں، یا وزیر اعلیٰ رہے ہیں، یا وزیر رہے ہیں، اب وہ جب سبکدوش ہو جاتے ہیں، نکال دیا جاتا ہے انہیں حکومت سے، یا مدت ختم ہو گئی، تو وہ اپنی حکومت یا اپنے اقتدار کو لانے کے لیے دوبارہ سے زمینہ فراہم کرتے ہیں، ایسی پارٹی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کہ جس سے ان کی حکومت دوبارہ آ سکے۔ جیسا کہ ابھی خبروں میں اسی طریقے سے چل رہا تھا، بالفرض ایک پاکستان کی مثال نے چودھری نثار نے پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا مثلا۔ اب کہیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ شدید ٹکراؤ میں ایک شخصیت، لیکن اس نے دوبارہ اسی پیپلز پارٹی کو قبول کر لیا۔ کیوں قبول کیا؟ کیونکہ بقیہ اب راہوں سے اقتدار کی راہ ہموار نہیں ہو رہی، تو جس جگہ سے اقتدار کی راہ ہموار ہوگی اسے پکڑ لیں گے۔ تو مغیرہ بن شعبہ کی شخصیت بھی اسی طریقے سے تھی کہ جہاں سے راہ سیاست کی ہموار ہوتی ہے وہاں پہ وہ اقتدار کو جا کے سنبھال لے گا۔ لہذا یہاں پہ امام علیہ السلام نے جناب عمار بن یاسر کو بیان فرمایا کہ اس سے بحث گفتگو بیکار ہے، یعنی جو سیاست کے دلدادہ ہوتے ہیں
اور دین کو ہی ترک کرنے کے اوپر آ جاتے ہیں اور صرف اتنا دین کی مقدار لیتے ہیں جس سے ان کی اقتدار کی راہ ہموار ہو سکے. یہ سیرت مغیرہ بن شعبہ ہے. ویسا امام نے اس شخصیت اور اس کردار کا تعارف کرایا اپنے شیعوں کو. لہذا کوئی بھی امت میں ایسا فرد ہو جو ظاہر دین رکھتا ہو لیکن وہ دین اس کی دنیا کو سنوارنے اور دنیا کی حصول کا باعث ہو اور اس دین کی مقدار کو ترک کر دے کہ جس دین سے اس کی دنیا اس کے ہاتھوں سے جاتی ہوئی ہے، یہ کردار مغیرہ بن شعبہ بن جاتا ہے. لہذا دوبارہ اس کلمے کے اوپر آپ غور کریں. اب عمار امام علی علیہ السلام کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں. آج کے دور میں بھی جو اپنے زمانے کے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ان کے نائبین کے لیے اگر راہ ہموار کرتا ہے تو یہ سیرت عمار بن یاسر ہیں. وہ مختلف لوگوں سے گفتگو کرتا ہے، وہ بااثر شخصیات ان کو بھی منانے کی کوشش کرتا ہے کہ مان لو امام علیہ السلام کو، ان کی حکومت کو تسلیم کرو، ان کے وجود کو تسلیم کرو. لہٰذا یہ ہمارے پاس پہلو آیا کہ کردار کے اعتبار سے مغیرہ بن شعبہ کا پہلا زاویہ، اس کی شخصیت کا زاویہ امام نے بیان فرمایا. اس لیے امام کیا فرماتے ہیں، اے عمار اسے چھوڑ دو، اس نے دین سے بس وہ لیا ہے جو اسے دنیا کے قریب کر دے. فَإِنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الدِّينِ، اس نے دین سے کچھ نہیں لیا إِلَّا مَا قَارَبَهُ مِنَ الدُّنْيَا، سوائے اس کے کہ جو اسے دنیا سے قریب کر دے، وہ مقدار اس نے لے لی. اگر کسی کی بھی شخصیت میں اس طرح کا پہلو موجود ہو کہ جو دنیا سے اسے قریب کرتا ہے وہ دین کی مقدار لے لیتا ہے اور بقیہ دین کو ترک کر دیتا ہے، تو یہ مغیرہ بن شعبہ جیسی شخصیت کا ایک آئینہ دار ہے، اس کی شخصیت کو اپنے وجود میں ابھارے ہوا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ وَعَلَىٰ عَمْدٍ لَبَسَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اور اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو اشتباہ میں ڈال رکھا ہے. لِيَجْعَلَ الشُّبُهَاتِ عَاذِرًا لِسَقَطَاتِهِ، تاکہ اپنی لغزشوں کے لیے بہانہ قرار دے سکے. یعنی اس نے اپنے آپ کو جان بوجھ کے اشتباہ میں ڈال رکھا ہے کہ ان شبہات کو اپنی لغزشوں کے لیے کیا کرے، بہانہ بنائے. یعنی اس کے پاس اپنے پھسلنے کے اور اپنے اس موقف کو اختیار کرنے کے تراشے ہوئے بہت سے بہانے ہیں. وہ ان بہانوں کے ذریعے سے، یعنی بہانہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جب سامنے لایا جائے تو اگلا خاموش ہو جائے اور عام سادہ لوح بندہ سمجھے کہ ہاں اس کے پاس عذر کی گنجائش موجود ہے. لہذا وَعَلَىٰ عَبْدٍ لَبَسَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اس نے جان بوجھ کے اپنی شخصیت کے اوپر ایسا لبادہ پہنا ہے، ایسا لباس پہنا ہے، لِيَجْعَلَ الشُّبُهَاتِ، تاکہ وہ شبہات کو قرار دے کیسا، عاذراً کہ معذرت کرنے والا ہو، لِسَقَطَاتِهِ کہ جو اس کے غلطیاں ہیں، جو اس کی لغزشیں ہیں، ان کی معذرت خواہی پیش کر سکے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، انسان اپنے لیے دروازہ کھولی رکھتا ہے ایسا کہ بھرپور طریقے سے بھی نہیں آگے بڑھتا اور تھوڑا سا اپنے آپ کو بچا کے بھی رکھتا ہے. اس نے جو بعض جگہوں پہ اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے یا ایک موقف ایسا اختیار کیا ہے کہ نہ ادھر کا حامی ہے نہ ادھر کا حامی دکھائی دے، تو اسے پوچھیں گے کیا کرنا چاہتے ہو، ایک طرف ہو کے چلو، یا اس نظام کو مانو، مثلا نظام امامت کو مانو، یا یہ جو اسلامی جمہوریہ کے نام سے ہمارے ملک میں غربی جمہوریت بیٹھی ہوئی ہے، اس کا انکار کرو. وہ تم ایسی کیوں درمیانی راہ لے کے آتے ہو کہ ایک بندہ ادھر سے تمہیں پکڑے اور ایک بندہ ادھر سے تمہیں پکڑے؟ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جان کے اس طرح کا وہ موقف، جان کے ایسی شخصیت بناتے ہیں. کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ ہر مورد میں جو غلطیاں ان سے ہو چکی ہیں ان کا ایک بہانہ تراش کے سامنے لے آئیں گے. ہم نے تو اس لیے کیا تھا چونکہ حکومت تو آنے والی تھی نہیں، ہم نے تو یہ اس لیے کیا تھا کہ یہ تو تعداد ان کی کم تھی، یہ اس لیے کیا تھا مومنین کی کچھ مدد ہو جاتی، مسلمانوں کو لڑانے سے بچا سکیں. مختلف طرح کے عجیب و غریب بہانے لے کے آتے ہیں. بالفاظ دیگر جناب عمار بن یاسر، ان کی شخصیت آئینہ دار ہے شفافیت کا، شفاف طریقے سے ایک موقف اختیار کرے. کیونکہ منافقین کا طبقہ یا جو دشمن مسلمانوں کی صفوں میں ہوتے ہیں وہ ہوتے اپنوں میں سے ہی ہیں، باہر سے تو نہیں آئیں گے. جیسے اس ٹائم
جیسے پہلے بھی مثال دی ہمارے سلسلہ دروس جو شیطان اور ابلیس کے عنوان سے گزر چکا ہے، اپنوں سے بن کے وہ آتا ہے، طلاب کے اندر سے طلاب نکلیں گے کہ جو ان کی جڑیں کاٹیں، علماء کے اندر سے علماء نکلیں گے، مومنین کے اندر سے مومن کے چہرے سے ابھر کے آئیں گے۔ لہٰذا یہ جان کے ایک ایسا لباس پہنتے ہیں اپنے وجود کے، اپنی شخصیت کو ایسا متعارف کراتے ہیں تاکہ ان کے پاس بہانوں کی ایک پوری کی پوری مجموعہ یا مقدار ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ بہانے اپنے تراش کے پیش کرتے ہیں اور اپنے غلط قدم کو اٹھا سکتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ نے بھی اس موقع سے بہرحال ایک فائدہ اٹھایا اور جناب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین علیہ السلام نے یہ نصیحت کی کہ ایسے افراد سے بحث و ایسا بیکار ہے، انہیں فی الحال اپنے حال کے اوپر چھوڑ دو۔ یہ ریاست کے لیے ترسے ہوئے ہیں، ریاست کو دیکھ کے ان کی رالیں ٹپک رہی ہیں اور انہوں نے صرف ریاست اور سیاست اقتدار کو دیکھ کے سارے قدم اٹھانے ہیں۔ دین اگر اختیار کرنا ہے اقتدار کو دیکھ کے، لہذا آج اگر یہی صورتحال، حتیٰ کہ اگر کسی عالم دین میں یہ صورتحال موجود ہو کہ وہ صرف اقتدار کی راہ ہموار کرنے کے لیے کسی کی حمایت کرتا ہے یا کسی کی مخالفت کرتا ہے صرف اپنے اقتدار کے لیے، اور اس کے علاوہ کوئی اس کے پیش نظر چیز نہیں ہے، تو یہ وہی کردار در حقیقت ادا کر رہا ہے کہ جو مغیرہ بن شعبہ کا امام علی علیہ السلام نے کردار 405 نمبر حکمت میں بیان فرمایا ہے۔ ہم اسے آگے چلتے ہیں۔ دوسرا جو جناب عمار یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تذکرہ ہے نہج البلاغہ میں، وہ خطبہ نمبر 180 کے اختتام کے اوپر ہے، جہاں پہ امام نے آئین عمار کہہ کے ایک آہ بھری اور پھر اس کے بعد چند انصار کا اپنے نام لیا اور گریہ فرمایا کہ کہاں ہیں یہ مددگار کا پرخلوص طریقے سے راہ الہی میں میسر آنا ہر دور میں کم رہا ہے۔ اکثر بیشتر مفادات کی خاطر یا اپنے مزاج کی حاکمیت کی خاطر انسان بہہ جاتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی خاطر انسان قدم اٹھائے اور استقامت کا مظاہرہ کرے۔ لہذا جناب عمار یا اسی طریقے سے بعض دیگر کے نام امام علیہ السلام نے لیے، ابن طیحان ہیں، اور اسی طریقے سے اور چند انصار ہیں، خزیمہ بن ثابت اور دیگر افراد ہیں کہ ان کو امام علیہ السلام نے نام لے کے ان کا گریہ فرمایا کہ یہ کہاں چلے گئے۔ یہ وہ انصار تھے جنہیں میں بلاتا تھا تو فوراً حاضر ہوتے تھے، شبہات میں ان کے دلوں کے اندر لغزشیں نہیں آتی تھیں، وہ جو شبہات ابھارے جاتے تھے ابھی تو ان شبہات کی نسبت قلیل سا شبہ اٹھتا ہے تو بہت ساروں کو متاثر کر جاتا ہے اس کی نسبت جو اس دور میں تھے، کیونکہ اس دور میں تو سربراہان دین کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ صحابہ کو وہ دین کے سربراہان کی عنوان سے جانتے تھے، اور ان میں بھی اکابر صحابہ جو ہیں، اور ان اکابر صحابہ میں جو معاشرے کے اندر پر اثر ہیں سیاسی اعتبار سے یا جنگی اعتبار سے یا علمی اور عبادت و زہد کے اعتبار سے جو پر اثر ہیں، یہ سارے کے سارے مل کے امام علی علیہ السلام کے خلاف آ گئے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بھی افراد تھے، لیکن ان افراد میں یہ جو ابھرے ہوئے عناصر ہیں جو لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں کون ہے کہ جو کردار عمار کا انجام دے؟ عمار ہیں کہ جو ہر ایسے فرد کو دیکھتے کہ جو امام علی علیہ السلام کی جانب سے مخالفت کر رہا ہے یا مخالف گروہ کی طرف جا رہا ہے، وہاں پہ آ کے معنی بن جاتے، اسے قائل کرتے، امام کی طرف بلاتے۔ ان لوگوں کے اوپر نگاہ رکھی ہوئی تھی کہ جو عناصر لوگوں کو فریب دے رہے ہیں اور امام سے توڑ رہے ہیں، لہذا ان کے ساتھ شدید ہو جاتے، جیسے ہمارے یاسر ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ سخت انہوں نے ہم کلام کیا۔ اسی طرح خلیفہ سوم حضرت عثمان کے ساتھ جھگڑ پڑے اور شدید ترین انہوں نے رویہ اختیار کیا۔ لہذا عمار ہیں کہ جن کے وجود میں حق کی خاطر، اللہ کی خاطر خون گردش کرتا تھا، خون میں حرارت ابھرتی تھی، ان کے اٹھنے والے قدم وہ اللہ سبحانہ وتعالی اور حق کو دیکھ کے اٹھتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ویسی ہی اطاعت کرتے تھے جیسی وہ ماضی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہے ہیں۔ لہذا یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ یہاں سے ہم جناب عمار کے کردار کی خصوصیات کو سمجھیں۔ وہ عظیم ہستی تو اس دنیا سے سعادتوں کے ساتھ چلی گئی،
اور تا قیامت اور بعد از قیامت بھی اپنے نام کو بہترین صالحین میں اور تابعین میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے یا معصومین علیہ السلام کے خصوصی انصار میں اپنا شمار کروا گئی۔ لیکن ہمارے لیے ایک آئینہ بھی یہ کردار بن گیا، اور وہ آئینہ یہ ہے کہ عمار کو مطالعہ کریں اور زمین کے اوپر جینے کا سلیقہ سیکھیں، کیونکہ کوئی بھی انسان اور کوئی بھی معاشرہ وہ اپنے امام کے بغیر نہیں ہے۔ امام موجود ہیں، امام حاضر ہیں، امام کی طرف سے ان کا موقف واضح ہے، آشکار ہے، جو انہوں نے کرنا ہے وہ بھی آشکار ہے، جس سے دشمنی کرنی ہے وہ بھی آشکار ہے۔ جب یہ سب چیزیں آشکار ہوں تو ضرورت ہماری طرف ہی رہ جاتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ کردار عمار انجام دیں۔ لہذا عمار کا کردار کیا ہے؟ عمار کا کردار یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی قدم اٹھایا ہے تو اسلام کی خاطر قدم اٹھایا ہے، دین کی خاطر قدم اٹھایا ہے۔ جہاں ذاتیات انہیں درپیش آ گئیں وہاں پہ انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے اور اس میں کوئی اپنے اثر لینے نہیں دیا گیا۔ مثلاً آپ یہ خود سوچیں کہ اگر ایک جگہ جیسے آپ حکومت اسلامی ایران کی مثال لے لیں، یہاں پہ ہمیں خوب مار پٹ جاتی ہے، جو کہتے ہیں نا شدید ترین مار پٹنا، توہین کر دینا، نکال دینا ملک سے باہر۔ ہم حکومت کے حامی رہیں گے یا مخالف ہو جائیں گے؟ لیکن جناب عمار کو مار پیٹی، ان کا تو مذاق ایسا اڑایا گیا کہ گریہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ جنگی بندے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، لیکن ایک صابر انسان کیا کرے؟ یعنی وہ جو کیونکہ میدان جنگ کے بندے ہونے کی وجہ سے فوجی مزاج رکھتے تھے، لیکن اس فوجی مزاج میں کسی کے پر ظلم نہیں کر سکتے تھے، تو اندر شدید غصہ غضب بھی ہے اور ادھر سے حدود الہیہ بھی نہیں پامال کرنا چاہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور معصیت خدا کی نہیں کرنا چاہتے، تو ادھر شدید ان کے اوپر ایک فشار کی وجہ سے رسول اللہ کے سامنے آگ حاضر ہو گئے، گریہ کیا۔ لہذا اسی حکومت سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چلی حکومتوں سے انہوں نے مار کھائی، انہیں ظلم و ستم ان پہ کیا گیا، زد و کوب ان پہ کیا گیا، طرح طرح کے ان کو تانے دیے گئے، حتیٰ کہ گالم گلوچ کی حد تک برے الفاظ اور تانے دیے گئے، لیکن ہر جگہ صابر نظر آتے ہیں۔ ذاتیات کے لیے اپنے قبیلے کو حرکت نہیں دی، ذاتیات کے لیے تلوار کے دستے کے اوپر ان کے ہاتھ کی جنبش نہیں ہوئی، حالانکہ ان سے بہتر کون تلوار چلا سکتا ہے؟ کہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے کہ شہید ہونے سے پہلے انہوں نے ایک بڑی مقدار فوج کی، 8 گردنیں انہوں نے اڑائیں، 8 سپاہیوں کو واصل جہنم کیا۔ اس لیے عمار جو 93 سال 94 ایئرز کی عمر میں جو تلوار چلا رہے ہیں، اپنی جوانی میں کتنی ایک قوی اور محکم تلوار چلا سکتے تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دین کے خلاف، یعنی دین ان کا محرک نہ بنا ہو، ذاتیات حرکت میں لائی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ بس ایک آپ نے پہلو دیکھا عمار بن یاسر کا کہ ان کے ہر عمل میں تحرک کیا تھا، محرک کیا تھا، کون چیز انہیں ابھارتی، یعنی پوچھا جائے یہ کام تم نے کیوں کیا تو وجہ ہمیشہ دین نکلے گی، یہ انہیں عظمت دے گئی۔ دوسری چیز، شبہات میں ان کا دل قوی تھا، محکم تھا۔ شبہات بڑے بڑے پہاڑوں کو نیچے گرا دیتی ہیں، آسمانوں کو چھوتی ہوئی چوٹیاں وہ ریزہ ریزہ شبہات کے سامنے ہو جاتی ہیں۔ شبہات ایسی خطرناک بلا ہے، لیکن عمار ہیں کہ وہ شبہات کے سامنے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے، لہذا عمار کو خریدا نہیں جا سکتا تھا مال سے، عمار کو مختلف طرح کے فتنوں میں برپا کر کے ان کے قلب کو گھیرا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے قوی معرفت رکھتے تھے امام معصوم کی۔ اس لیے جنگ جمل ایک سخت ترین معرکہ تھا، جنگ صفین سے خطرناک جنگ جمل تھی، کیونکہ جنگ جمل میں ام المومنین مقابلے میں تھی، اور ام المومنین کی وجہ سے بڑے بڑے اس دور کے رؤسا اور بڑے بڑے اہل علم و تقوی وہ حضرت عائشہ کے ہمراہ تھے، تو جناب عمار کو بھی انہوں نے اپنی طرف کھینچا، تو جناب عمار نے باعزت طریقے سے معذرت خواہی کی اور امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور وہاں پہ گردنیں اڑائیں جو جنگ جمل میں ان کی تلوار کے ہاتھ میں آیا۔ لہذا ہم گزشتہ درس میں ابن یثربی کا تاریخ طبری سے ہی واقعہ
پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ سامنے آیا تو انہوں نے برے طریقے سے اس کی وار کیا، اس کی ٹانگ کٹ کے رہ گئی۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس بات آئی کہ شبہات میں وہ قوت کے ساتھ ڈٹے رہنے والی شخصیت ہے۔ لہٰذا جو شبہات میں اپنے دل کو نہ توڑے، کیونکہ شبہات خصوصاً ایسے ابھر آئیں کہ معاشرہ دو قطبی ہو جائے، جیسے ایران میں یہی والا مسئلہ ابھی چل رہا ہے کہ ایک طرف رہبریت ہے اور ان سے منسلک افراد ہیں، اور اس کے مقابلے میں بے حجاب لوگوں کا ایک گروہ ہے جو مختلف طرح سے تعویلات کر رہا ہے، حتیٰ کہ بعض ایسے علماء حوزہ جات کے انہوں نے اپنی جو تحلیل پیش کی ہے اس حوالے سے وہ یہ کی ہے کہ حجاب کے مسئلے میں سختی نہیں کرنی چاہیے اور الٹا اثر ہو جائے گا، یہ نہیں المنکر کی بجائے منکر کو ابھارنے کا سبب بن رہا ہے۔ یعنی ان کی رہبر معظم سے عدم موافقت کے علاوہ واضح طور پہ ایک عام انسان پہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ یہ جو بے حجابی کا ایک سلسلہ استعماری طور پہ ایران کے اندر شروع ہوا ہے، ایک عادی حالت نہیں ہے، جان بوجھ کے یہ امور انجام دیے جاتے ہیں، جان بوجھ کے بد حجابی سے بے حجابی کے مرحلے کے اوپر ایک معاشرے کو گرانے کی کوشش ہے، اور جبکہ وہاں پہ جو صالحین ہیں، مصلحین ہیں، یہ مصلح افراد یہ کوشش کریں کہ بد حجابی سے پورے حجاب میں خواتین کو لے کے آیا جائے، بس یہ ٹکراؤ چل رہا ہے۔ استعماری ہتھ کنڈے کیا چاہ رہے ہیں؟ بد حجابی سے، بد حجابی کہتے ہیں کچھ پردہ کیا ہوا ہے، بقیہ پردہ نہیں ہے، بے حجابی بالکل ہی نہیں پردہ کیا ہوا۔ استعماری ہتھ کنڈے یہ چاہتے ہیں کہ بد حجابی سے بے حجابی کے مرحلے پہ لا کھڑا کیا جائے، اور مصلحین کیا جاتے ہیں کہ ان کو بد حجابی سے مکمل حجاب کی طرف لے کے آیا جائے۔ لیکن بے بصیرت فرد کیا کر رہے ہیں؟ شبہات جو ابھارے گئے ہیں، یہ تشدد ہو رہا ہے، یہ سختی ہو رہی ہے، جان بوجھ کے وہ بعض ایسے کلپ بناتے ہیں اور اس کے بعد اسے وائرل کرتے ہیں، اس کا دیکھا دیکھی جو بصیرت نہ رکھنے والے افراد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حجاب کی طرف لانا ہے اس میں خرابی ہے، یعنی استعمار کو خرابی نہیں قرار دے رہے، اس کو وہ نعوذ باللہ خرابی قرار دینے کی طرف آ رہے ہیں۔ لہذا ایسا ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پہ دیندار انسان ہے لیکن شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، ظاہری طور پہ فقیہ ہے، ظاہری طور پہ ایک عرصہ دراز سے درس و تدریس کر رہا ہے اور کئی شاگرد رکھتا ہے، کئی ہزار شاگرد رکھتا ہے، کئی کتابوں کی تالیف اس نے کی ہے، لیکن یہ بصیرت نہیں رکھتا کہ اس اجتماعی مورد میں سختی کا پہلو ہمیں نکلتا ہے اور سختی سے اس امر کو انجام دینا چاہیے یا ڈھیل دے دینی چاہیے، نہیں اس کی بصیرت رکھتا کیونکہ شبہات کھڑے ہو گئے۔ عمار وہ شخصیت ہوتی ہے کہ شبہات کی اندھیریوں میں جب طوفان شبہات کے چل رہے ہوں اور بڑے بڑے اہل علم جو اپنے آپ کو بابصیرت اور اہل فکر و نظر کہتے تھے، یہ آسمان کو چھوتی ہوئی پہاڑ کی چوٹیاں جب گر گر کے زمین کے اوپر زمین بوس ہو رہی ہوں، اس وقت ان شبہات کا شکار جو شخصیت نہیں ہوتی وہ عمار کہلاتی ہے۔ لہذا عمار کا دوسرا پہلو یہ ہے، شبہات کا شکار نہیں ہوتی۔ شبہات کا شکار نہ ہونے کے لیے معرفت ضروری ہے، ان کی قلبی معرفت تھی۔ تیسری چیز استقامت، استقامت عمار کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی جب یہ کہا جاتا ہے نا کردار عمار ابھرنا چاہیے، یا مثلا آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کو عمار راہبر کہا جاتا تھا، یا رہبر معظم کو کہا جاتا ہے کہ عمار امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس کی بنیادی وجہ وہ کردار کی خصوصیات کا آپس میں مشابہت کا ہونا ہے۔ لہذا یہ وہ صفات ہیں کہ جو پیروز کرتی ہیں، فتح یاب کرتی ہیں، یہ وہ صفات ہیں کہ جو اقلیت کو اکثریت کے اوپر غلبہ دے دیتی ہیں باذن اللہ، اس لیے ان صفات کو لینے کی ضرورت ہے۔ لہذا آپ نے یہ دو صفات مطالعہ کی۔ تیسری اہم صفت ہے استقامت، کسی جنگ میں چاہے افراد کم رہ گئے ہوں یا زیادہ رہ گئے ہوں، عمار ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے، عمار استقامت کے ساتھ محکم طریقے سے اس میدان کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کے اندر اپنی موت کا بہت ہی پہلے فیصلہ کر دیا تھا کہ میں نے زندہ نہیں رہنا، اپنے جوانی میں ہی، آغاز جوانی میں ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میری جان اللہ کے حوالے ہے۔ لہذا اب استقامت سے دشمن کے سامنے ڈٹے رہتے ہیں۔ اب امیر کی طرف ان کی نگاہ ہوتی ہے کہ امیر جو کہے گا بس وہی قدم اٹھائیں گے۔
لہذا ہر مورد میں استقامت سے عمار رہے۔ لہذا آپ نے ان چیزوں میں عمار کی اوصاف اور صفات کو ملاحظہ کیا۔ چوتھی صفت جو عمار میں ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ ہے کہ عمار کے وجود کے اندر ایمانی تقاضے تھے، یعنی وہ دنیا کی بجائے دین کو لینا چاہتے تھے۔ دنیا کے خریدار نہیں تھے کہ چیزوں کو بیچ کے دنیا خرید لیں، دین کو خریدنا چاہتے تھے، دین کو لینا چاہتے تھے، اس لیے دنیا کو فروخت کرتے تھے۔ کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ لہٰذا یہ صفات اپنے ذہن نشین کرتے جائیں۔ پہلی چیز تھی کہ ان کے قدم جوڑتے تھے، محرک دین ہوتا تھا۔ دین کا محرک ہونا بہت بڑی بات ہے۔ ایک جگہ سے مجھے مال بھی آ رہا ہے، مثلا مجھے کہا جائے کہ آپ نے وہاں پہ درس دینا ہے اور بڑی رقم آپ کو ملے گی، یہ بھی پتہ ہے بڑی رقم ہے، مجمع بھی بہت زیادہ ہے، شہرت بھی مل سکتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ دین کا پیغام بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ خود انسان محاسبہ کرے اپنے وجود میں نے ان 3-4 چیزوں میں سے کون سا عنصر میرے اندر قوی تھا جس کی وجہ سے میں نے فوراً قبول کر لی اس پیشکش کو؟ انسان فوراً جان سکتا ہے۔ اس لیے محاسبہ کرے اپنے وجود میں۔ اگر دین محرک نہیں ہے، دین کا وظیفہ انجام دینے کی وجہ سے تحرک پیدا نہیں ہوا، بالخصوص یہ ہم طلاب کے لیے بہت اہم ہے۔ مثلا میں یہ علم کیوں حاصل کر رہا ہوں؟ آیا میں یہ علم حاصل کر رہا ہوں کہ امتحان دے دوں، پاس ہو جاؤں؟ آیا اس لیے میں علم حاصل کر رہا ہوں اقامہ حاصل ہو جائے؟ اس لیے علم حاصل کر رہا ہوں کہ بہتر سوسائٹی میں زندگی بسر کروں؟ یا اس لیے علم حاصل کر رہا ہوں کہ اللہ کی خاطر علم حاصل کر رہا ہوں اور وظیفہ انذار جو قرآن کریم نے ہماری گردنوں کے اوپر عائد کیا ہے، یہ وظیفہ انذار میں اپنے علاقے میں جا کے انجام دوں؟ مختلف ہیں، ہمارے پاس مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ بعض ہیں خطیب بننا چاہتے ہیں تاکہ پیسہ آئے، بعض ہیں شہرت کمانا چاہتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اہل منبر بنے، بعض ہیں کہ مختلف طرح سے روابط بڑھانا چاہتے ہیں، امراء سے روابط بڑھ جاتے ہیں، ایک اپنی شخصیت ابھارنا چاہتے ہیں، کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ لہذا اگر ہم نہ اپنے وجود کے اندر محاسبہ کریں اور چھلنی سے گزاریں، تعین نہیں کر سکتے کہ میں نے یہ جو علم حاصل کیا، یہ کتاب حاصل کی، یہ انداز اختیار کیا، یہ امامہ پہنا، یہ ٹوپی پہنی، یہ جوتا پہنا، یہ قدم اٹھایا، یہ دین کے لیے تھا، یہ اللہ کے لیے تھا؟ نہیں تھا دین کے لیے اور خدا کے لیے، پھر سمجھ لیں کہ پھر مغیرہ ہی اندر سے نکلے گا، عمار وہ نہیں نکل سکتا، کیونکہ ایک دن کرنے سے تو نہیں عمار بن جاتا، ایک زمانہ بسر کرنا پڑتا ہے کہ انسان کے وجود میں صلاحیتیں پیدا ہو جائیں۔ دین کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا۔ دوسری ان کی خصوصیت تھی اہل معرفت تھے، شبہات میں شکار نہیں ہوتے تھے۔ تیسری خصوصیت استقامت تھی۔ چوتھی خصوصیت آخرت سے محبت کرتے تھے، دین اور ایمان سے محبت تھی، نہ کہ دنیا سے محبت تھی۔ دنیا کے خریدار نہیں تھے، یعنی اگر فرصت ملتی اور موقع ملتا، وقت ملتا ہی ہے سب کو، جیب میں رقم بھی موجود ہے کیونکہ قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، عام شخصیت تھوڑی تھے وہ، اب جیب میں رقم موجود ہے، ہوٹل میں کھانا بھی کھا سکتے ہیں، قبائل والوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگا سکتے ہیں، اور مسجد جو فی الحال تاریک نظر آ رہی ہے، کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ، اس جگہ پہ اپنے رب کے ساتھ مناجات بھی کر سکتے ہیں۔ عمار کس کا انتخاب کریں گے؟ آیا بہترین نیند، بہترین کھانا، بہترین گپ شپ کی محفل، یا تنہائی میں اپنے رب سے مناجات؟ آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، وہ مناجات الہی کا انتخاب کرتے تھے، اس لیے ان کو وجود کے اندر دین سے محبت تھی، ان کے وجود میں آخرت سے محبت تھی، آخرت کے لیے جینا چاہتے تھے، دنیا کے لیے نہیں جینا چاہتے تھے، اس لیے آخرت کو دل سے چاہتے تھے۔ ایسے فرد کو مال سے نہیں خریدا جا سکتا، اصل مقصد یہ ہے کہنے کا۔ ایسے فرد کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی کہ تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، تمہیں قبیلے سے نکال دیا جائے گا، تمہارے اتنے قبیلے والے مار دیے جائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اپنے وجود کے اندر جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا قبیلہ تھوڑی تھا۔ ہاں اس کے اثرات ہوتے ہیں، وہ ایک قلبی وابستگیاں اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہیں، لیکن ترجیح رکھتی تھی آخرت، دنیا نہیں۔ اس لیے مال سے عمار کو نہیں خریدا جا سکتا تھا، شبہات سے عمار کو نہیں خریدا جا سکتا تھا، تلواروں کے ہجوم سے اور افراد کے اور لشکروں کے جھمگٹے سے
خوف زدہ عمار کو نہیں کیا جا سکتا تھا، زندانوں کی طرح طرح کی تکلیفوں سے عمار کو نہیں ڈرایا جا سکتا تھا۔ یہ عمار اس کردار کا نام ہے۔ لہذا جو زندانوں سے نہ ڈرے، جو تلوار کے تیز دھار زخموں سے نہ گھبرائے، جو شبہات کی اندھیریوں میں گرفتار نہ ہو، جو استقامت کے ساتھ میدان میں ہر مورد میں ڈٹا رہے، اس شخصیت کو کہتے ہیں عمار۔ لہذا امام علیہ السلام کے ہاتھ سے جب یہ شخصیات نکل گئیں تو گریہ بعد میں بھی فرماتے رہے، اس شہادت کے وقت بھی گریہ فرمایا، شہادت کے بعد بھی گریہ فرمایا۔ اس لیے آئیں اتنا سا حصہ ہم پہلے نہج البلاغہ سے پڑھیں۔ نہج البلاغہ 180 نمبر خطبہ ہے، طولانی خطبہ ہے۔ یہ ان خطبات میں امیر المومنین علیہ السلام کی شمار ہوتا ہے کہ امام نے جو آخری خطبے دیے، اور اس خطبے کے بعد چند دنوں کے بعد امام علیہ السلام نے دوبارہ جنگ صفین کے لیے نکلنا تھا، کہ تحکیم کا انشاءاللہ اگلے درس میں تذکرہ آئے گا کہ کس طریقے سے جنگ صفین اس نہج کے اوپر ختم نہیں ہوئی کہ جو امام علی علیہ السلام چاہتے تھے، اور اس بدترین طریقے سے اس نے رخ پھیرا کہ جس سے امام علی علیہ السلام پہلے ہی خدشے میں تھے کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، اور اس کے اسباب کیا بنے۔ یہ اسباب بہت مہم ہیں، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ عمار کے علاوہ ہزاروں شہید ہوئے، جنگ جمل میں بھی شہید ہوئے، جنگ صفین میں بھی شہید ہوئے، لیکن عمار کا نام لے کے کیوں گریہ کرنا؟ کیونکہ عمار کی خصوصیت نہیں ملتی تھی کسی اور جگہ پہ، اس لیے بقیہ کا تو متبادل موجود تھا، عمار کا متبادل موجود نہیں تھا۔ اس لیے ہمیں اپنے دین میں عمار بننا چاہیے، جو میدان میں حاضر ہو، جس کی نگاہ اپنے امیر کے اوپر ہو، جو اطاعت الہی میں ڈھلی ہوئی شخصیت ہو، جس کو مال سے کوئی بھی تعلق اور وابستگی نہ ہو۔ لہذا یہ جو نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 180 ہے، نوف بکالی کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے ہمارے سامنے یہ خطبہ کوفے میں دیا، اور ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے امام علیہ السلام نے کہ یہ پتھر خصوصی طور پہ نصب کیا گیا تھا، اور اسے جعدہ ابن حبیر مخزومی نے، جعدہ ابن حبیر مخزومی، یہ امام علی علیہ السلام کا بھانجا ظاہراً لگتا ہے، اس نے اس پتھر کو نصب کیا تھا۔ اور اس وقت آپ کے جسم مبارک پر ایک اونی جبہ تھا، اون سے بنا ہوا ایک ابا ٹائپ پورا جبہ تھا، یا آپ نے جس طرح دشتاشا کہتے ہیں قمیض ٹائپ اونی پہنی ہوئی تھی، اور آپ کی تلوار پر تلے لیف خرما کا تھا، یعنی تلوار کا جو دستہ بنا ہوا تھا وہ خاص کھجور کی مثلاً چھال کا بنا ہوا تھا، اور پیروں میں جوتے بھی کھجور کی پتیوں کے تھے، اور سجدوں کی وجہ سے پیشانی یوں معلوم ہوتی تھی جیسے اونٹ کے گھٹنے پر ایک بڑے بڑے گھٹے نشان ہوتے ہیں۔ اس طرح سے امام علی علیہ السلام کے چہرے کی پیشانی مبارک پہ کثرت سجود کی وجہ سے یہ موٹے موٹے نشان بنے ہوئے تھے، یعنی جلد پوری سمٹ کے سامنے آ جاتی ہے، جیسے یہاں پہ کوئی چیز اندر ماتھے میں ڈال دی ہو، اس طریقے سے موٹے موٹے گٹھے سے بنے ہوئے تھے۔ تب امام نے فرمایا کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی طرف تمام مخلوق کی بازگشت اور ہر چیز کی انتہا ہے۔ اس کو تذکرہ کرتے ہیں، اور تذکرہ کرتے ہوئے کیونکہ طولانی یہ خطبہ ہے اور اس کا بعض حصے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہم آخری حصے سے کچھ پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں عمار کی اہمیت کا اندازہ ہو، عمار بن یاسر کیا قیمت رکھتے تھے۔ خطبے کے اواخر میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی خطبے کے ذیل میں فرمایا کہ وہ حکمت کی سپر پہنے ہوگا اور اس کو اس کی تمام شرائط اور آداب کے ساتھ حاصل کیا ہوگا۔ ہمہ تن اس کی طرف متوجہ ہو، اور وہ یہ ہیں کہ ہمہ تن اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی اچھی طرح شناخت ہو، اور دل علائق دنیا سے خالی ہو، چنانچہ وہ اس کے نزدیک اسی کی گمشدہ چیز اور اس کی حاجت اور آرزو ہے، اور جس کی حاجت اور آرزو ہے اس کا وہ طلبگار اور خواستگار ہے۔ وہ اس وقت نظروں سے اوجھل ہو کے غریب اور مسافر ہوگا جب اسلام عالم غریب میں، اور یعنی عالم غریب یعنی اجنبی، اور مثل اس اونٹ کے ہوگا جو تھکن سے اپنی دم زمین پہ مارتا ہو اور گردن کا اگلا حصہ زمین پہ ڈالے ہوئے ہو۔ وہ اللہ کی باقی ماندہ
حجتوں کا بقیہ اور انبیاء کے جانشینوں میں سے ایک وارث و جانشین ہے۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا تذکرہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، یہ صفات ان کی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ میں نے ٹکڑا پڑھا یہ امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، اے لوگوں، میں نے تمہیں اس طرح نصیحتیں کی جس طرح کی انبیاء اپنی امتوں کو کرتے چلے آئے ہیں، اور ان چیزوں کو تم تک پہنچایا ہے جو اوصیاء بعد والوں تک پہنچایا کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں اپنے تازیانے سے ادب سکھانا چاہا۔ اسے کہتے ہیں غم۔ امیر المومنین علیہ السلام کے یہ غم تھے، یہ دکھ تھے۔ ابھی اپنے سینہ جھانک کے دیکھیں، اگر ہمارے یہ غم اور دکھ نہیں ہیں تو ہم امام علی علیہ السلام کی سیرت سے مشابہ بھی نہیں زندگی بسر کر رہے۔ اگر ہمارے غم فقط یہی ہیں کہ کل کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسے سفر کرنا ہے، کیسے زندگی بسر کرنی ہے، تو ہم راہ امیر المومنین علیہ السلام سے دور کنارہ کش زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس لیے اس کلمے کو دوبارہ دیکھیں، میں نے تمہیں اپنے تازیانے سے ادب سکھانا چاہا مگر تم سیدھے نہ ہوئے۔ یعنی اگر کسی کو تعلیم سکھائی جائے اور وہ نہ سیکھے، یہ ہر دور میں اپنے زمانے کے امام کے لیے غم اور حزن کا باعث ہے۔ یہ وہ حقیقی دشمن بن جاتا ہے کہ جو دیکھنے میں تو ہمارے اہل حق کے لشکر میں دکھائی دے گا، لیکن در حقیقت دشمن کے منصوبوں کو پورا کرنے والی شخصیت یہی بن جاتی ہے۔ لہذا ہونا یہ چاہیے کہ جب ہمارے پاس تعلیم کوئی دے، تعلیم کو سیکھ لیں۔ یعنی دنیاوی شہنشاہت اور دنیاوی طور طریقے ہمارے دلوں پہ رعب نہ قائم کریں۔ یہ ایک عجیب چیز ہے، مثلا بڑی گاڑی، بڑا گھر، بہترین لباس، ایک اشارے کے اوپر کئی افراد حرکت کرنے والے، انسان بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے ایسے افراد سے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں امام علیہ السلام وہ ایک معیار دے رہے ہیں، اس لیے افراد میں تواضع سے زندگی بسر کریں، ان سے گھل مل جائیں، اس طرح سے احساس کریں کہ میں بھی تمہاری طرح ایک عام ہی فرد ہوں۔ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ ہر انسان کے نفس کے اندر ایک انانیت ہے، ایک تکبر ہے، ایک اکڑ ہے، ایک اس کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ سیسا پڑا ہوا ہے، وہ نہیں توڑے گا تو یہاں پہ سیدھا نہیں ہوگا، اسے توڑے گا تو تب خدا کی بارگاہ میں اس کا نفس جھکے گا۔ گردن جھکانے سے کچھ نہیں ہوتا، جھک کے مل لینے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، ایک آن کے اوپر سارے کام شام کرتے رہے، نہیں، نفس کو تابع کریں، نفس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جب وہ رئیس تھے، سنا ہوگا آپ نے یہ واقعہ، رئیس تھے، پوری حکومت اسلامی کے امیر تھے، راہبر تھے، اور لشکروں میں بھی جنگ کے فاتح تھے، جنگی سپہ سالار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ بھی میدان جنگ کے بندے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں رہنا انہیں پسند تھا، تلواروں کی چھنکار سے ان کا دل لرز جاتا تھا، نہیں، تلوار پوری جنگ میں واحد شخصیت تھی جن کے قدم ہلتے نہیں تھے، اس لیے سب بھاگ جاتے، رسول اللہ و امیر المومنین اپنی جگہ کے اوپر ڈٹے رہتے تھے۔ اور خود امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جب جنگ کی شدت اوج پہ پہنچ جاتی اور ہم پیچھے دھکیلنے پہ مجبور ہو جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے پناہ لیتے تھے، اس لیے میدان میں صف اول کے اوپر اپنا خیمہ لگاتے تھے، وہ پیچھے جا کے نہیں خیمے لگاتے تھے، صف اول کے اوپر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگی فاتح ہیں، تو ایک عام شخص آیا، اعرابی تھا، تو ہیبت زدہ ہو گیا، کیونکہ ایک طرف پوری حکومت کے امیر ہیں، دوسری طرف میدان جنگ کے فاتح ہیں، ان سے بڑا سپہ سالار کون ہوگا رسول اللہ سے؟ تو وہ کانپنے لگا، ٹانگیں اس کی ہل رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، بغل کر لیا، اور کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ایک عام فرد ہوں، کیوں مجھ سے گھبراتے ہو، کیوں مجھ سے ڈرتے ہو؟ اگر ہم آج ہوتے، رسول اللہ کی بجائے ہمارے ساتھ ہوتا تو کیا کہتے؟ بعض اساتذہ اخلاق کا کہنا ہے، ہم کہتے کہ کچھ اسے میری معرفت ہو گئی ہے، کچھ اسے میرا پتہ لگ گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی ہیبت اتاری، یہ کیا منصب، اقتدار، بادشاہت، کہا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، عبد ہوں اللہ کا، اس لیے مجھ سے مت ڈرو، میں بادشاہ نہیں ہوں زمین پر،
عبد ہوں، اس لیے اس کا خوف دور کیا۔ اگر نفوس نہ تابع ہوں، نفوس ادب نہ سیکھیں، یہاں پہ حجت خدا رنجیدہ ہو جاتی ہے، غمزدہ ہے۔ یہ وہ دکھ ہیں کہ جس کی وجہ سے آنسو بہاتے تھے امیر المومنین علیہ السلام۔ اس لیے آپ آگے دیکھیں، اب یہ دیکھیں اپنے غم ذکر کیے ہیں تو اب عمار یاد آ گئے۔ ہوتا ہے نا کہ ایک فرد ہے کہ جو متاثر کیے ہو پوری زندگی، اس لیے کیا ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنے تازیانے سے ادب سکھانا چاہا مگر تم سیدھے نہ ہوئے، اور زجر و توبیخ سے تمہیں ہنکایا یعنی ڈانٹ ڈپٹ کی، لیکن تم ایک جگہ نہ ہوئے، ایک جگہ تھمنے والے ہی نہیں ہو، کبھی کوئی ادھر نکل رہا ہے کبھی ادھر نکل رہا ہے، یعنی بات ماننے والے نہیں ہو۔ اللہ تمہیں سمجھے، کیا میرے علاوہ کسی اور امام کے امیدوار ہو جو تمہیں سیدھی راہ پہ چلائے اور صحیح راستہ دکھائے؟ ہوتا نا مولوی جس طرح چینج کرتے ہیں، یار یہ بڑا سخت مولوی آ گیا ہے، سارے کی ساری اس نے ہمیں جہنم کی ٹرانے والی آیتیں ہی سنانی ہیں اور گنجائش کوئی اس نے رکھنی نہیں ہے، تو مولوی تبدیل کرو، کوئی فضائل اور دشمنوں کے رضائل اور پھر مصائب یہ والا مولوی بھی لے کے آؤ تاکہ بریانی کا کچھ مزہ تو آئے۔ تو سارے کے سارے اس نے ایسے ہمارے لیے مسائل کھڑے کر دیے ہیں کہ جان نہ دو تو شیعہ ہی نہیں ہے گویا کہ، اس نے جان لے کی رہنی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس نے جہنم تک پہنچانا ہے، بعض نے مولویوں کے نام رکھا ہوا ہے اس نے جان لینے والا مولوی ہے، اس نے جب تک دو چار کو مروا نہیں لینا چین نہیں آنا۔ تو اس طرح سے یہ لوگ بھی تقاضے رکھتے تھے، یار کوئی اور اب امام آ جائے شاید۔ تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو تمہیں سمجھے میرے علاوہ کسی اور امام کے امیدوار ہو جو تمہیں سیدھی راہ پر چلائے اور صحیح راستہ دکھائے۔ دیکھو دنیا کی طرف رخ کرنے والی چیزوں نے جو رخ کیے ہوئے تمہاری طرف ہیں، یعنی دنیا کی جو چیزیں تمہاری طرف رخ کیے ہوئے ہیں، بعض چیزوں کا تو ہمیں پتہ ہے سانسیں بڑے بہترین طریقے سے لے رہے ہیں، اچھے نوالے آ جاتے ہیں، جوانی اللہ نے عطا کی ہے، صحت اللہ نے عطا کیے ہیں، بیوی بچے اللہ نے عطا کیے ہیں، یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ امام فرماتے ہیں دنیا کی جو چیزیں تمہاری طرف رخ کیے ہوئے ہیں وہ تمہارے سے پیٹھ پھیر لیں گی، وہ چلی جائیں گی تمہارے پاس سے، اور جو پیٹھ پھرائے ہوئے ہیں، پیٹھ پھرائے ہوئے تھی انہوں نے رخ کر لیا ہے، اور جو ابھی تمہیں نہیں ملی تھی دنیا کے اندر سے، جیسے موت کی تلخی ہے، جیسے مرض کی شدت ہے، جیسے محتاجی کا احساس ہے کہ بستر کے اوپر بستر مرگ میں محتاج بنے پڑے ہو، اور جنہوں نے پیٹھ کی ہوئی ہے ابھی تک وہ تمہارے اوپر جلدی آنے والی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں نے دنیا سے کوچ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے، اور فنا ہونے والی تھوڑی سی دنیا ہاتھ سے دے کر ہمیشہ رہنے والی بہت سی آخرت مول لی ہے۔ بہت خوبصورت کلام ہے یہ، اس لیے میں دوبارہ تکرار آپ کی خدمت میں کرتا ہوں کہ اللہ کے بندوں نے دنیا سے کوچ کرنے کا پکا فیصلہ کر لیا ہے۔ جناب عمار میں یہی چیز تھی، پکا دنیا سے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور فنا ہونے والی تھوڑی سی دنیا، جو ہمارے ہاتھ سے فنا ہو رہا ہے وہ زیادہ ہے یا کم ہے؟ اگر کسی بندے کا کل سرمایہ ہی دنیا ہو پھر تو چیخے گا چلائے گا، کیونکہ سب کچھ ہی نکل گیا۔ لیکن اگر دنیا یہ جتنی بھی ہے وہ اس کے لیے تھوڑی سی ہو اور آخرت بہت کثیر ہو، تو یہ کب ہوگی کہ اللہ کے بندوں کی تجارت دیکھیں، یہ عاقل ہے، یہ تیز ہے، جسے کہتے ہیں چلاک، بہت تیز ہے، یہ وہ تیز انسان ہے۔ دنیا کا جو تیز ہے، دنیا کا دانا، وہ آخرت کا احمق نکلتا ہے، بے وقوف نکلتا ہے۔ لہذا جو آخرت کا تیز ہوتا ہے، دنیا والے اسے کہتے ہیں کہ یہ احمق ہے، بے وقوف ہے، کیونکہ دنیا آخرت کب آباد ہوتی ہے؟ کھانے پینے کی استطاعت ہو تب بھی روزے رکھو۔ آخرت کب آباد ہوتی ہے؟ لمبی نیند سو سکتے ہو لیکن نماز شب کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آخرت کب آباد ہوتی ہے؟ خود اپنا بہترین کھا پی سکتے ہو لیکن قلیل کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، بہترین کھلاؤ دوسروں کو۔ آخرت آپ دیکھیں گے، آخرت میں آباد کرنا چاہوں، دنیا ہاتھ سے جا رہی ہے، دنیا تو رہتی نہیں ہے۔ دنیا کہتی ہے اپنی جان بچاؤ، آخرت کہتی ہے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دو۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ تھوڑی سی دنیا ہاتھ سے دے کر ہمیشہ رہنے والی بہت سی آخرت لے لی انہوں نے،
تھوڑی سی دنیا دے دی جو تھی ہمارے پاس، اور ہمیشہ رہنے والی بہت ساری آخرت لے لی۔ بھلا ہمارا ان بھائی بندوں کو کہاں جن کے خون سفین میں بہائے گئے ہیں اس سے کیا نقصان پہنچا؟ کہتے ہیں کہ جو جنگ سفین میں قتل ہو گئے اس سے کس کو کیا فائدہ پہنچا ہے؟ وہ آج موجود نہیں ہیں تو تل گھونٹوں کو گوارا کرتے اور گندلا پانی پیتے۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ آج موجود نہیں ہیں تو فائدے میں، اگر اس دنیا میں ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ دوبارہ جنگیں تھیں، یہ گدلا پانی ہے، یہی تلخ گھونٹ ہیں کہ جو پینے پڑتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ خدا کے حضور میں پہنچ گئے، اس نے ان کو پورا اجر دیا اور خوف و ہراس کے بعد انہیں امن چین والے گھر میں اتارا۔ کہاں ہیں وہ میرے بھائی جو سیدھی راہ پہ چلتے رہے اور حق پر گزر گئے؟ کہاں ہیں عمار، کہاں ہیں ابن تیہان، کہاں ہیں دو شہادتین، کہاں ان کے ایسے اور دوسرے بھائی جو مرنے پر عہد و پیمان باندھے ہوئے تھے؟ یعنی انہوں نے عہد و پیمان باندھا تھا کہ ہم مر جائیں گے لیکن امیر المومنین علیہ السلام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جنگ صفین میں اصحاب امیر المومنین علیہ السلام نے پابندی لگائی ہوئی تھی، امام سے معاہدہ کیا تھا کہ آپ جنگ میں نہیں جائیں گے، انہیں ڈر تھا کہ کہیں شہید نہ ہو جائے۔ امام نے ان کے اصرار کے اوپر ایک شرط رکھی کہ اگر تم سارے غافل ہوئے تو پھر میں چلا جاؤں گا، وَإِلَّا میں نہیں جاؤں گا۔ اس لیے جب بھی وہ غافل ہوتے تو امام سیدھا نکل جاتے جنگ میں، اور اس وقت تک نہیں پلٹتے تھے جب تلوار ٹیڑھی نہ ہو جاتی۔ کئی دفعہ اس طریقے سے گئے اور پھر واپس آ جاتے۔ لہذا اصحاب امیر المومنین چاہتے تھے کہ امام علیہ السلام کا حصار باندھے رکھیں، لیکن جنگ کی کیفیت ایسی ہوتی ہے چھوٹے جاتے ہیں۔ یہ وہ افراد تھے جنہوں نے کہا تھا گردنیں اڑ جائیں گی لیکن امام کے ہمراہ رہیں گے۔ اسے کہتے ہیں کہ حقیقی محافظ جو عہد و پیمان کے اوپر پورا اترے۔ تو امام کہتے ہیں کہ یہ جو مرنے پہ عہد و پیمان باندھے ہوئے تھے اور جن کے سروں کو فاسقوں کے پاس روانہ کیا، نوف بکالی کہتے ہیں، اس کے بعد حضرت نے اپنا ہاتھ ریش مبارک پہ پھیرا اور دیر تک روتے رہے اور گریہ فرماتے رہے، اور پھر فرمایا آہ میرے وہ بھائی کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا تو اسے مضبوط کیا، یعنی عمل سے مضبوط کیا، عمل کے انجام دیا۔ ان کی حسرت ہے، امام ایسے افراد چاہتے ہیں، ایسے شیعہ چاہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر قصیدے پڑھنے والے، نعتیں پڑھنے والے، مرثیہ پڑھنے والے، مرثیہ خواں اس دور میں بھی بہت تھے۔ جو فقط فضائل بیان کرتے ہیں اس وقت بھی متعدد افراد تھے۔ اگر نہیں تھے کسی قسم کے افراد تو یہی والے تھے، قرآن پڑھیں تو عمل سے اسے مضبوط کریں، اور اپنے فرائض میں غور و فکر کیا تو انہیں ادا کیا، سنت کو زندہ کیا اور بدعت کو موت کے گھاٹ اتارا۔ جہاد کے لیے انہیں بلایا گیا تو انہوں نے لبیک کہی۔ آج کے دور میں یہ والی باتیں کریں تو ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا ہے، بعض مولانا حضرات، بعض، سارے کے سارے نہیں، کیونکہ یہ تحریف کلام میں تبدیل کر کے تنقیدیں شروع کر دی جاتی ہیں، بعض مولانا حضرات یہی باتیں کریں تو دیوبندی کا لقب لگانے لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھو یہ تو ہو ہی دیوبندی گیا، یہ تو ہے ہی وہابی، کیونکہ یار بدعت کو جس نے ختم کیا وہ عظیم انسان ہے، وہ کہے گا یہ وہابیوں والی باتیں شروع کر دی۔ سنت کو زندہ کرو گے، یہ سنیوں والی باتیں شروع کر دی۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی باتیں ہیں۔ امام علیہ السلام آج بھی تشریف لے ہیں تو یہی بات کہیں گے کہ قرآن کو پڑھو تو عمل کرو اس کے اوپر۔ تمہارے معاشرے میں قرآن نظر آنا چاہیے، قرآن دلیل ہو تمہارے عمل کی۔ کوئی پوچھے یہ عمل کیوں انجام دیتے ہو تو ہم قرآن کی آیت پیش کریں۔ ایسے افراد امام علی علیہ السلام کو چاہیے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو بھی ایسے ہی افراد چاہیے۔ اسی طریقے سے اپنے فرائض کو انجام دینے والا امام کو چاہیے، بدعتوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والا چاہیے۔ آج بدعت کے اوپر اعتراض کریں تو وہ ممکن ہے کہ خود ساختہ یا کہیں سے ادھر ادھر بنا سنوار کے فتوے کی صورت میں بیانات لے آتے ہیں، یہ دیکھو جی یہ فتویٰ ہے، یہ بدعتوں کو جو ختم کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ ہے ہی سنی، یہ ہے ہی دیوبندی، یہ ہے ہی وہابی۔ اللہ دیکھو یہ جو شیعہ ہیں یہ تو شیعہ یہ کرتے ہیں۔ بدعتیں کسی بھی معاشرے میں بدعتیں دین کے مخالف ہیں، اس لیے بدعتوں کو ختم کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس کی جب انہیں جہاد کے لیے بلائے تو انہوں نے لبیک کہی اور اپنے پیشوا پہ یقین کامل کے ساتھ بھروسہ کیا، تو اس کی پیروی بھی کی۔
اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز سے پکار کے کہا، جہاد جہاد، اے بندگان خدا، دیکھو میں آج ہی لشکر کو ترتیب دے رہا ہوں، جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہے وہ نکل کھڑا ہو۔ نوفع بکالی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے 10,000 کی سپاہ پر امام حسین علیہ السلام کو اور 10,000 کی فوج پہ قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اور 10,000 کے لشکر پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا، اور دوسرے لوگوں کو مختلف تعداد کی فوجوں پہ سپہ سالار مقرر کیا، اور آپ صفین کی طرف پلٹ کر جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ لیکن ایک ہفتہ بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ ملعون ابن ملجم لعنہ اللہ نے آپ کے سر اقدس پہ ضرب لگائی، جس سے تمام لشکر پلٹ گئے اور ہماری حالت ان بھیڑ بکریوں کی مانند ہو گئی جو اپنے چراوے کو کھو چکی ہوں، اور بھیڑیے ہر طرف سے انہیں اچک کر لے جائیں۔ یہ خطبہ نمبر 180 تھا نہج البلاغہ کے ضمن میں آپ نے جناب عمار رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ملاحظہ کیا، اور چند اہم خصوصیات کہ ان خصوصیات کے یہ جو آخر میں امام نے خصوصیات بیان فرمائی ہیں کہ قرآن کو زندہ کیا، اپنے عمل سے محکم کیا جب قرآن پڑھا، سنت کو زندہ کیا، بدعت کو موت کے گھاٹ اتارا، فرائض کے اوپر غور و فکر کیا تو فوراً اسے انجام دیا، جہاد کے لیے بلایا گیا تو فوراً لبیک انہوں نے کہی، یعنی اپنے امام کے مطیع تھے، اپنے امام کے تابعدار تھے۔ جناب عمار بن یاسر کے خطبے کی طرف آتے ہیں تیزی سے، اور میں تاریخ طبری سے آپ کی خدمت میں یا اسی طرح تاریخ کی کتب سے مختصر طور پہ وہ نقشہ بیان کرتا ہوں کہ جو جنگ صفین میں شہادت جناب عمار بن یاسر کے حوالے سے مورخین نے ذکر کیا ہے۔ وقعۃ صفین میں نصر بن مزاحم ذکر کرتے ہیں کہ عمار بن یاسر صفین میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، امدو معی عباد اللہ الی قوم، کہ اے اللہ کے بندو میرے ساتھ اس قوم کی طرف نکل کھڑے ہو، یطلبون فیما یزعمون بدم الظالم لنفسہ الحاکم علی عبادت علی عباد اللہ بغیر ما فی کتاب اللہ، کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ حاکم جو اپنے نفس کے اوپر خود ظلم کرنے والا ہے، اس کے خون کا جو بدلہ ہے وہ اللہ کے بندوں سے لینا ہے، جبکہ ان کا جو فیصلہ ہے نہ قرآن کریم کے مطابق ہے اور نہ ہی شریعت کے عین مطابق ہے۔ انما قتلہ الصالحون، اس حاکم کو قتل کیا صالح لوگوں نے۔ یہ جناب عمار کا بڑا تعجب آور خطبہ ہے، یعنی کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ خلیفہ سوم کے قتل کا خون کے بدلے کا عنوان لے کے یہ جو آگے بڑھ رہے ہیں، یہ لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم اس طریقے سے ان بندوں کو قتل کریں گے تو خلیفہ سوم کا بدلہ لے لیں گے، جبکہ خلیفہ سوم کو قتل کس نے کیا ہے؟ وہ ان صالح افراد نے، المنکرون للعدوان الآمرون بالاحسان، جو ہر بری چیز سے جس سے دشمنی برتنی چاہیے اس سے منع کرتے تھے، ان صالحین نے خلیفہ سوم کو قتل کیا ہے، اور نیکی کا جو حکم دیتے تھے ان صالحین نے قتل کیا۔ فقال هؤلاء الذين لا يبالون اذا سلمت لهم دنیاهم، پھر آگے ان کی صفات جناب عمار بن یاسر نے ذکر کی ہیں، اور ایک جناب عمار جو ہیں اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں وارد ہوئے۔ میں صرف آپ کی خدمت میں ترجمہ جناب عمار کا پڑھ دیتا ہوں، البتہ میں اب جس جگہ سے یہی خطبہ پڑھ رہا ہوں وہ تاریخ طبری ہے۔ وقعۃ صفین بعض اوقات اس لیے رد کر دی جاتی ہے کہ یہ شیعہ کتاب ہے۔ تاریخ طبری تاریخ کا سب سے قدیمی ترین ماخذ ہے، اگرچہ سنی تعصب، شیعہ سنی تعصب اس میں ہر جگہ واضح اور آشکار ہے، اور مترجم کوئی خصوصی قسم کا تعصب رکھتا تھا کہ جس میں وہ امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے تابعدار اصحاب تھے، ان کا ادب احترام سے بھی نام صحیح طرح سے نہیں لیتا۔ بہرحال یہ ترجمہ اسی تاریخ طبری سے ہے کہ جناب عمار فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ان کے پاس پہنچی تو اس جماعت کو انہوں نے کہا کہ لوگوں ہمارے ساتھ ان لوگوں کے مقابلے میں چلو جو خون عثمان بن عفان کے خون کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں کہ کیا ہے جناب عمار کے نظریات،
اس خطبے سے پتہ لگتا ہے جنگ کے میدان میں کیا نظریات تھے، آخری عمر کے حصے میں کیا نظریات ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ مظلوم قتل کیے گئے ہیں، خدا کی قسم وہ ان کے خون کا مطالبہ نہیں کر رہے، بلکہ اس قوم نے دنیا کا مزہ چکھ لیا ہے اور اس سے یہ محبت رکھتی ہے اور اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور یہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے حق کو قبول کیا تو حق ان کے دنیاوی امور میں حائل ہو جائے گا۔ جن میں یہ مبتلا ہیں ان لوگوں کو اسلام میں کسی قسم کی سبقت حاصل نہیں ہے، اموی لوگوں کی بات کر رہے ہیں، جس کے باعث یہ لوگوں کی اطاعت اور ان کی امارت کے حقدار ہوں۔ یہ لوگ اپنے تابعین کو یہ کہہ کے دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارے امام، ہمارا رہبر مظلوم قتل ہو گیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے یہ جابر بادشاہ بن کر بیٹھ جائیں۔ دیکھا کہ کیسی سیاسی بصیرت تھی۔ عمار بن یاسر کو کوئی کلیدی عہدہ نہیں دیا امام علیہ السلام نے، کسی شہر کا حاکم نہیں بنایا، لیکن دیکھیے امام کے کتنے تابع دار ہیں۔ طلحہ و زبیر فوراً اعتراض کر بیٹھے، لیکن عمار اعتراض نہیں، قریبی مشاور بنایا عمار کو، بعض جگہوں کے اوپر ان کو بھیجا، لیکن اس طرح سے کوئی وزیر نہیں بنایا کہ مستقل۔ لیکن عمار دیکھیں اصلا دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، لیکن سیاسی بصیرت کمال کی رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کے عزائم میں خود دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں ان کے عزائم کیا ہیں کہ یہ خود بادشاہ بننا چاہتے ہیں، خون عثمان کے بدلے کے عنوان سے جو انہوں نے شعار بلند کیا ہوا ہے یا ایک سیاسی نعرہ لگایا ہوا ہے۔ پھر آگے یہ لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چال ہے جس میں ان کے تابعین مبتلا ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، اگر یہ بات نہ ہوتی، یعنی خون عثمان کا یہ مطالبہ نہ کرتے، تو تم لوگوں میں سے 2 شخص بھی ان کی اتباع نہ کرتے۔ یعنی انہوں نے ایک سیاسی نعرہ لگایا ہے۔ سیرت عمار ہے یہ کہ ہر دور میں خوشنما سیاسی نعرے کے ماورا جو اقتدار کے ہوسدار لوگ ہیں ان کے عزائم کو جان لیں۔ یہ عمار کا پہرو ہے، یہ اپنے زمانے میں امام زمان علیہ السلام کا عمار بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا ان خطوط کے اوپر چل رہا ہے کہ جو عمار انسان کو بناتے ہیں، کہ جو ظاہری سیاسی خوشنما نعرے ہیں ان نعروں کے ماورا اقتدار کے ہوسدار اور یہ اپنی بادشاہت اور اقتدار کے خواب دیکھنے والوں ان کے عزائم کا وہ مطالعہ کر لیں۔ لہذا آگے ذکر کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو ہماری امداد فرمائے تو تو نے لاتعداد مرتبہ ہماری مدد فرمائی ہے، اور اگر مخالفین کو کامیاب فرمایا تو چونکہ انہوں نے تیرے بندوں میں بدعت پھیلائی تو ان کے لیے دردناک ترین عذاب کو تو ذخیرہ کر دے۔ عمار یہ کہہ کے آگے بڑھے، ان کے ساتھ ایک جماعت ہو گئی، کیونکہ اب عمومی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ لڑائیاں جو ہوتی تھیں 2 صفیں بچ جاتی تھی، پہلے ایک ایک کر کے مقابلے ہوتے تھے، تو پھر جب شدید ایک لڑائی شروع ہو گئی تو کئی قسم کے دستے بنائے ہوئے تھے، ہم مسلسل تکرار کے ساتھ ہم وہ تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ تو عمار کے پاس 2 قسم کے دستے تھے، ایک قاری تھے کوفہ کے اور پیادہ فوج کے امیر تھے، لہٰذا انہوں نے حکم دیا اور اندر ان کے گھس گئے اور آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ عمار بڑھتے بڑھتے عمر بن عاص کے پاس پہنچ گئے، اور عمر بن عاص کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عمر، تو نے اپنے دین کو مصر کی حکومت کے بدلے بیچ دیا۔ یہ تاریخ تبری کے ہیں، کوئی شیعہ کتاب کے نہیں ہیں۔ تو نے اپنے دین کو مصر کی حکومت کے بدلے بیچ ڈالا ہے، تجھ پر افسوس صد افسوس، تو اسلام میں بھی ہمیشہ ٹیڑھی چال چلتا رہا ہے۔ اچھا، یہ چونکہ موجود ہوتے تھے ایک جگہ پہ اور ان کے پہرے دار ہوتے تھے اور پھر تیزی سے فرار کر جایا کرتے تھے، لہٰذا عمار نے یہ پوری بات انہیں پہنچائی اور عمرو بن عاص نے سنی بھی۔ پھر اس کے بعد عبید اللہ ابن عمر سے مخاطب ہوئے اور اس کو بھی سرزنش کی اور کہا کہ تو نے اپنے دین اس شخص کے ہاتھوں فروخت کر دیا جو خود بھی دین اسلام کا دشمن ہے اور دشمن اسلام کا بیٹا بھی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا، عمر بن خطاب ان کے بیٹے تھے، یہ کہا کہ میں نے اپنا دین ہرگز فروخت نہیں کیا، بلکہ میں تو حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت عمار نے فرمایا کہ تو اس بات کا گواہ ہو جا کہ میری معلومات تو یہ کہتی ہیں کہ رضائے خداوندی کے لیے کسی نہ کسی شے کا مطالبہ کر رہا ہے، تو نہ رضائے خداوندی کے لیے کسی شے کا مطالبہ کر رہا ہے
اور نہ تیرا کوئی فعل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور اگر تو آج قتل نہ ہوا تو ایک نہ ایک روز تجھے موت ضرور آ کے دبوچ لے گی، اور لوگوں کو وہاں پہ جو کچھ صلہ ملے گا وہ ان کی نیتوں کے مطابق ہوگا۔ اب تو خود غور کر لے کہ تیری نیت کیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عبید اللہ ابن عمر وہ قتل ہو گئے، بے دردی کے ساتھ جنگ صفین میں خلیفہ دوم کے بیٹے مارے گئے۔ عمار نے اس کے بعد عمر بن عاص اس کے ساتھ اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ عمار بن یاسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 3 بار جنگ کی ہے، یعنی عمار بن یاسر نے کہا عمر بن عاص کو کہ میں نے 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنگ کی ہے، اور یہ 4تھی جنگ ہے، اور یہ شخص کچھ زیادہ نیک اور متقی نہیں ہے کہ جو کہتا ہے، یعنی یہ میں دوبارہ اس میں پیچھے سے پڑھتا ہوں کہ صفین کے روز عمار بن یاسر کو یہ کہتے سنا کہ میں نے اس علم بردار یعنی عمر بن عاص سے رسول اللہ کی معیت میں 3 بار جنگ کی ہے۔ یعنی عمار بن یاسر اور عمر بن عاص کتنی دفعہ ٹکرائے ہیں؟ ٹوٹل 4 دفعہ ٹکرائے ہیں، 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ٹکرائے ہیں، 4تھی دفعہ ٹکرا رہے ہیں جنگ صفین میں، دونوں کا آپس میں سامنا، اور کہا کہ یہ انسان متقی اور نیکی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ اسی اثناء میں کہ عمار بھی لڑ رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام 2 شخص ان کی حفاظت کے لیے تھے، تو جیسے وہ گھوڑے آگے پیچھے ہوتے تو امام تیزی سے اپنے محافظوں کو غافل کر کے فوراً حملہ کرتے، اور اس وقت تک نہیں لوٹتے تھے جب تک تلوار خون سے سرخ نہ ہو جاتی، اور ایک روز ایسا حملہ کیا کہ جب لوٹے تو تلوار مڑ کے رہ گئی، انہوں نے مڑی ہوئی تلوار کو ایک طرف زور سے پھینکا اور فرمایا کہ اگر تلوار یہ میری نہ مڑی ہوتی تو ہرگز میں واپس نہ لوٹتا۔ حضرت عمار کا اس کے بعد پھر حملہ ہوا۔ اب جو حملہ تھا وہ شدید تھا، کیونکہ 94 سال تھے، اور ان کے ساتھ علم بردار امیر المومنین علیہ السلام کی فوج کے علم بردار ہاشم بن عتبہ بن مرقال تھے، جن کا تذکرہ سابقہ درس میں ہو گیا۔ یہ علم لے کے کھڑے ہوئے ہیں، تو عمار ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ تم بینگے بھی ہو، ایک آنکھ سے تمہیں دکھائی بھی نہیں دیتا، اور کیا بزدلوں کی طرح ادھر کھڑے ہو، آؤ ایک صحیح طرح سے ہجوم کرتے ہیں ان کے اوپر، صحیح طرح سے حملہ بہترین قسم کا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آخرت میں ہمیشہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی ابھارا ہاشم کو۔ تو ہاشم جو ہیں انہوں نے کہا کہ لبیک کہی، اور ان کے ساتھ قدم بڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے اور چند اشعار پڑھے، یعنی جوش میں لائے۔ عربوں میں جوش میں لانے کے چند طریقے ہوتے تھے، ان کو جوش میں لانے کے لیے یا رجز خوانی کی جاتی تھی، یا اس کو غیرت کو ابھارا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں ایسے ہوتے ہیں، آپ کہیں کہ مثلا جناب زینب سلام اللہ علیہ ناراض ہو رہی ہیں، تو اب ادھر ایک جذبہ ابھر آئے گا، یا امام حسین لبیک یا حسین سنتے ہیں تو جذبہ ابھر آتا ہے۔ تو عربوں میں ایک یہ طریقہ کار تھا، اس لیے عمار کو آ کے غیرت دلائی کہ تمہیں ایک آنکھ سے دکھائی تو دیتا نہیں ہے، بقیہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے، مشکل ہے زندگی، اور علم لے کے تم جو لڑائی ایک ہاتھ سے آگے کر رہے ہو تو گویا کہ تم گویا زندہ رہنا چاہتے ہو، تو آؤ ہم یہ سامنے والی صفوں کے اوپر زوردار ایک شدید حملہ کرتے ہیں۔ اور اسی اثناء میں پھر ایک اور شخص ظاہر ہو گیا، تو حضرت عمار نے فرمایا کہ یہ شخص اپنے امام کی ضرور مخالفت کرے گا اور اس کے لشکر کو ذلیل کرے گا، یعنی وہ جو شخص ظاہر ہوا تھا، اب کون تھا وہ تاریخ نے الگ سے ذکر کیا۔ بہرحال ہاشم نے جب یہ سنا تو ہاشم بن مرقال عمار کے ساتھ آگے بڑھے، سوار ہوئے، اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ اعورو یبغی اہلہ محلہ قد عالج الحیات حتی ملأ لابد ان یفل او یفل، کہ ایک آنکھ سے دیکھنے والا یعنی بینگا انسان، ایک آنکھ سے دیکھنے والا وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سنوارتے سنوارتے واقع نہ وہ تھک گیا ہے، اس لیے وہ اپنی زندگی کا مزید علاج نہیں کرنا چاہتا۔ اب اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر جا کے کہ وہ کسی کو گرائے یا کوئی اس کو آ کے اس کے اوپر آن پڑے اور گرا دے، اور یہ کہہ کے جناب عمار اور جناب ہاشم بن مرقال دونوں فوج کی دستوں کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ تو عمار آگے بڑھتے رہے اور ہاشم مرقال بھی اسی طرح ان کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، دونوں نے
ایک ساتھ وہاں پہ حملہ کیا۔ عمار لڑتے لڑتے شدت جنگ جو تھی اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام کا بھی نہج البلاغہ میں جملہ ہے کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، اور موت تلواروں کی دھاروں میں پوشیدہ ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھل چکے ہیں اور حوریں اپنے بناؤ سنگار کیے ہوئے ہیں۔ الیوم القی الاحبۃ، پھر یہ شعر پڑھے کہ آج میں ملاقات کروں گا اپنے من پسند محبوب بندوں سے، محمدن و حزبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے آج میں ملاقات کروں گا، میں اپنے پرانے ساتھیوں سے پھر آگے بڑھ کے ملوں گا۔ اب جو دونوں گئے ہیں تو پھر واپس نہیں آئے، اور وہ پھر واقعہ ہے کہ تھک ہار کے بیٹھے ہیں تو انہوں نے دودھ پانی کو طلب کیا، تو ان کے سامنے لایا گیا تو وہ دودھ اور پانی مکس ایک مشروب تھا، اور وہ مشروب قوت دیتا تھا۔ بعض جگہوں پہ کہ جب اس مشروب کو دیکھا تو مسکرا اٹھے، تو کسی نے پوچھا کیوں مسکراتے ہو؟ کہا کہ یہ وہی مشروب ہے جس کا وعدہ مجھ سے کیا گیا تھا کہ یہ میں پیوں گا تو اس کے بعد شہادت ہے۔ تو ابھی انہوں نے چند گھونٹ ہی بھرے تھے کہ پیچھے ابن غادیہ جو منافقین کا سردار اور خوارج میں سے تھا، اس نے حملہ کیا اور سر کے اوپر شدت سے ضرب لگائی، اور اس طرح عمار جو ہے وہاں پہ شہید ہو گئے۔ اور شہادت میں معلوم نہیں ہے کہ کس طریقے سے اس جگہ کے اوپر جناب عمار نے جو مقابلہ کیا یا شدت کو جو بیان کیا جاتا ہے، اس کے مختلف واقعات وارد ہوئے ہیں، لیکن ایک صورت اس کی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک صورت جو ذکر کی ہے بحار الانوار میں، وہ میں بس آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، اور اس کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام بھی کرتے ہیں، کیونکہ تاریخ میں یہاں پہ مختلف واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ہوتا یہ تھا جنگوں میں، کیونکہ جب جنگیں ہو رہی ہیں تو نہیں پتہ کس کے ہاتھ پاؤں کٹ رہے ہیں، کون زندہ ہے کون زندہ نہیں ہے، اس لیے جب جنگ تھم جاتی تھی تو پھر رات کے اندھیروں میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے یہ تذکرہ وارد ہوا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام وہ بھی سوار ہو کے جنگ میں تیزی سے آگے بڑھے، اور جناب عمار ہیں وہ بھی اپنے طور پہ اسی طریقے سے آگے بڑھے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں آخری میری خوراک جو ہے وہ دودھ ہوگا، اس لیے انہیں توقع نہیں تھی کہ اب جو مشروب لایا جائے گا وہ دودھ ہی نکلے گا۔ وہ دودھ کو دیکھا تو ایک اطمینان پیدا ہوا اور ایک سکون کے عالم میں آئے، اور اس طریقے سے دودھ پیتے ہوئے ان کے اوپر حملہ ہوا اور وہ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو کہا جاتا ہے کہ 18 افراد کو انہوں نے اس ٹائم حملہ کر کے قتل کیا، 18 افراد کو۔ فقتل 18 نفسا فخرج الیہ رجلان من اہل الشام فطعناہ، کہ پھر 2 افراد نکلے، یعنی بالفاظ دیگر ان کو جب دودھ دیا گیا اور ان کے اوپر حملہ کیا گیا، زخم ان کو آئے، تو اس وقت بھی انہوں نے لڑائی کرتے ہوئے 18 افراد کو قتل کیا، اور پھر 2 افراد اہل شام میں سے آئے، یہ بحار الانوار میں درج ہے، 2 افراد اہل شام میں سے آئے اور انہوں نے مقابلہ کرتے ہوئے نیزوں کے وار سے ان کو شہید کر دیا۔ ان میں سے پھر گردن ان کی اتار دی جناب عمار کی، اور وہ لے کے بھی گئے معاویہ بن ابی سفیان کے پاس، اور خوشی سے کہ ایک کہتا تھا میں نے قتل کیا، دوسرے کہتا تھا میں نے قتل کیا، اور معاویہ کی فوج میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، کیونکہ سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہوئی تھی۔ تو تب معاویہ بن ابی سفیان نے یہ چال چلی اور کہا کہ اصل تو قتل اس نے کیا ہے کہ جو میدان جنگ میں عمار کو لے کے آیا، ہم نے تھوڑی قتل کیا ہے۔ یہ واقعہ پہلے بھی دروس میں سن چکے ہیں۔ تو تب امیر المومنین علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی تو امام نے فرمایا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حمزہ کو شہید کیا، اس کا یہ مطلب ہے۔ لیکن معاویہ اپنے پروپیگنڈے سے اپنی فوج کو سنبھال پایا، حتیٰ کہ یہ پروپیگنڈا امیر المومنین علیہ السلام کی فوج پہ اثر انداز ہونے لگا۔ تب امام کے یہ جملے تھے کہ جس نے پھر دلوں کو جکڑ لیا اور محکم کیا۔ لہذا اب جب رات ہوئی، فلما کان اللیل، یعنی جب گھونٹ آخری پیے تھے اور وہ زخمی کیے گئے، تو اس زخمی حالت میں بھی انہوں نے ڈٹ کے جناب عمار نے مقابلہ کیا اور 18 افراد کو واصل جہنم کیا۔ بہرحال شہید ہو گئے، کیونکہ گردن بھی اٹھا لی گئی تھی، یعنی گردن لے گئے۔ تو اب رات کے ٹائم
فَكَانَ اللَّيْلُ طَافَ امیر المومنین، ڈھونڈتے رہے، گردش کرتے رہے، ایک کے بعد ایک لاش اٹھاتے کہ عمار کہاں ہے۔ فی القتلہ، جتنے قتل ہوئے ہوئے افراد پر تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے۔ فوجد عمارا، عمار کو دیکھا، ملقن، وہ الٹے گرے پڑے ہیں، ملقن، فجعل رأسہ علی فخذہ، کہ ادھر ہے کہ انہوں نے اپنی ران کے اوپر، اپنی گود میں ان کے جسد مبارک کو رکھا، یا سر کو ممکن ہے کہ گردن کو اوپر سے کاٹا ہو اور کچھ حصہ لے کے گئے ہوں، بہرحال جو حصہ بھی بقیہ تھا انہوں نے اپنی گود میں رکھا۔ ثم بقا، پھر دیر تک روتے رہے، گریہ فرماتے رہے۔ وانشأ یقول، اور یہ شعر پڑھنے لگے امیر المومنین جو عمار کی شہادت پہ پڑھے، ان کو اپنے گود پہ اٹھا کے، ایا موتن کم ھذا التفرق عن وطن فلست تبقی لی خلیل خلیل، کہ اے موت، تو نے تو خصوصی مجھ سے دشمنی کر لی ہے، اور چن چن کے تو ان کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے کہ جو میرے سب سے عزیز اور محبوب ہیں، جو خصوصی میرے دوست ہیں۔ اراک بصیرا بالذین احبهم، کہ تو دیکھتی ہی فقط اس کو ہے کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں، کأنک تمضی نحوہم بدلیل، جیسا کہ ان کی طرف تجھ کو رہنمائی کی جاتی ہے کہ جا کے انہی کے اوپر ٹوٹ پڑ۔ کہ یہ آخری مصرعے کا میں نے آپ کو ترجمہ ذکر کیا ہے۔ بعض جگہوں پہ اس طرح وارد ہوا ہے کہ امام نے فرمایا، الا ایھا الموت الذی لیس تارکی، اے موت، کہ اے وہ موت کہ جو نہیں ترک کرنے والی، ارحنی، مجھے تو سکون پہنچا دے، چھوڑ دے میرا پیچھا، فقد افنیت کل خلیل، تو نے ہر میرے دوست اور محبوب کو فنا کر کے رکھ دیا ہے۔ اراک مبصرا یا مضرا بالذین احبهم، تو ضرور ہی اس کو جا کے پہنچاتی ہے جن سے مجھے محبت ہے۔ کأنک تنحو نحوہم بدلیل، گویا کہ تیری رہنمائی خصوصی طور پہ کی جاتی ہے کہ جا اس کو جا کے اچک لے۔ تو یہ امام علیہ السلام اشعار فرما رہے تھے، اور یہ فرماتے ہوئے امام علیہ السلام گریہ کرتے رہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور فرمایا کہ ان امرا لم يدخل علیہ مصیبہ من قتل عمار، کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہوگی جو مصیبت عمار کے قتل سے مجھے ہوئی ہے۔ فما ہوا فی الاسلام من شیء، اور اسلام میں ان سے بڑھ کر کوئی میرے لیے مصیبت نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کے اوپر درود پڑھا، وصلی علیہ، اور ممکن نماز پڑھی، اور پھر ان کو وہاں پہ امام علیہ السلام نے دفنایا۔ بعض جگہوں پہ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ جب وہ اجازت لینے گئے تو عمار کو اصلاً امام اجازت نہیں دیتے تھے، وہ امام کو پتہ تھا جنگ کی اجازت لینا چاہتے ہیں، اور محبت شدید عمار سے کرتے تھے، اور تھے بھی سن میں 3-4 گنا بڑے تھے۔ امام 63 سال کے ہیں تو عمار مثلاً 94 سال کے ہیں، تو امام اپنا چہرہ پھیر لیتے، وہ پھر گزارش کرتے تو امام ناگواری سے چہرہ پھیر لیتے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کے عمار نے امیر المومنین علیہ السلام کو راضی کیا، اور امام نے انہیں پھر جنگ کی اجازت دی۔ اور امام کے محبوب ترین ہستی اور محبوب ترین شخصیت کہ جن کا اس وقت بھی گریہ کیا، اور نام لے کے جب یاد آتی تو گریہ فرماتے، یہ عمار ان سے جدا ہو گئے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔